تو سائیک کے بعد نا ہمیں انہوں نے کچھ چھوٹا موٹا مطلب ریفریشمنٹ سے کہتے ہیں ٹی بریک وہ دیا. اس کے بعد نا ہم چلے گئے جناب جی ٹی او ٹاسک کے لیے. تو ہمیں جی ٹی او نے بلایا تو ہمیں نا سب سے پہلے جنا ہال کے اندر لے گئے. اس کے اندر انہوں نے ہمیں نا بریفنگ دی آبسٹیکلس کی کہ یہ آبسٹیکلس ہوتی ہیں آپ کس طرح کرنا ہے. تو اس کے بعد ہم چلے گئے تو انہوں نے نا ہمیں آبسٹیکلس کے سامنے نا کھڑا کر دیا سارے گروپس کو. تو اس نے کہا دھیان سے دیکھ لیں اور نا پلان بنا لیں کہ آپ نے نا کیا کیا کرنی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ نے کسی دوسرے کو بتانا نہیں ہے کیونکہ مے بی ایک آبسٹیکل آپ کی نظر میں آپ کو مشکل لگ رہی ہو دوسرے کی نظر میں وہ ایزی ہو. تو وہ دوسرا جب آپ بتائیں گے نا تو اس کا مورال لوز ہوگا اور کانفیڈنس ڈاؤن ہو جائے گا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک چکر لگا لیں. تو ہم نے نا دوڑ کر چکر لگایا اور چلے گئے. تو ہمارے گروپ ہمارا جی ٹی او آ گیا تو اس نے کہا کہ ایجنٹمن آپ کمانڈ ٹاسک ہوں گے. تو کمانڈ ٹاسک تھے پہلے نا میں نے سنا تھا کہ 6 لڑکوں کا گروپ ہوتا ہے 2 گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں نا اور کمانڈ ٹاسک ہوتا ہے. تو پھر اس دفعہ نا ہمارا 11 کا گروپ تھا تو اس نے نا 4 بندوں کا گروپ بنا لیا. تو فرض کیا اگر چیسٹ نمبر 10 تھا نا 10 کا کمانڈ ٹاسک ہو رہا ہے وہ کمانڈر تو جو اس کے پیچھے والے 3 نمبر ہیں نا یعنی 9, 8 اور 7 اس کا کمانڈ ٹاسک ہوگا. وہ اس کے مطلب سب آرڈینیٹس ہوں گے. تو چیسٹ نمبر 10 کا سب سے پہلے تھا تو اس کا ہوا کمانڈ ٹاسک. وہ کافی ٹف مطلب اتنا ایزی بھی نہیں تھا اتنا ٹف بھی نہیں تھا ہو سکتا تھا. تو اس کے بعد نا جی ٹی او نے کسی سے کویشچن نہیں کیا مطلب ٹاسک کے دوران کہ کمانڈ صاحب آپ کا آدھا ٹائم ہو گیا یا اتنا ٹائم رہ گیا یا کمانڈ صاحب آپ کا کیا پلان ہے. کسی سے بھی نہیں پوچھا سوائے مجھ سے اور چیسٹ نمبر 6 کے. ٹھیک ہے. تو اور آئی تھنک چیسٹ نمبر 11 سے بھی تھوڑا بہت اس نے پوچھا تھا. تو اس کے بعد چیسٹ نمبر 9 کی باری آ گئی اس کو لے گئے. تو اس کے بعد نا چیسٹ نمبر 9 سے نا پلان بن نہیں رہا تھا. چیسٹ نمبر 7 سے چیسٹ نمبر 9 سے پلان بن نہیں رہا تھا. تو نا میں نے اس کو کہا میں کہ کمانڈر صاحب میں گیو سجیشن. تو جی ٹی او نے کہا نہیں کمانڈر صاحب کو کوئی بھی سجیشن نہیں دے گا. تو اس کے بعد تھوڑا سا سوچا اسے نہیں وہ اٹک گیا تھا. تو جی ٹی او نے مجھے کہا کہ چیسٹ نمبر فلاں کہ آپ سجیشن دینا چاہیں گے. میں نے کہا جی سر. تو میں نے کہا کہ چیسٹ نمبر 9 اگر آپ اس طرح کریں تو اس طرح ہو سکتا ہے. تو پھر اس نے کیا تو ہونے ہی والا تھا. تو جی ٹی او نے کہا آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. اس کے بعد چیسٹ نمبر 8 کی باری آئی. پھر اس کے بعد نا ہم جو تھے نا چیسٹ نمبر 6 اور میں ان کو نا آخر پہ انہوں نے رکھ لیا سب سے نا آخر پہ. ہمیں نہیں کیا ہمارے پاس. اس کے بعد چیسٹ نمبر 8 کے بعد چیسٹ نمبر 5 4 کا ہوا. پھر بعد میں نا اس نے 1 کا بھی ہوا. تو اس کے بعد اس نے کہا اتنے کا ہو کہ آدھے لڑکوں کا بھی رہتا تھا کمانڈر. اس نے کہا جنٹلمن اب آپ کی نا آبسٹیکلز ہوں گے. تو آبسٹیکلز ہوئیں. تو میں نے نا 7 آبسٹیکلز کی تھی. تو مجھ سے نا جب تھا نا باکسنگ رنگ ہونے کے بعد نا آگے ہائی جمپ تھا. تو میں نے ٹرائی کیا ہائی جمپ کو. ہائی جمپ مجھ سے نہیں ہوا کیونکہ نا اسٹیمنا لوز ہو چکا تھا. وہ جمپ بھی نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے ٹائم ویسٹ کرنے کے بعد اس کو چھوڑا. اس کو دوبارہ ٹرائی نہیں کیا. میں آگے چلا گیا زگ زیگ پر. تو میں نے 7 کی تھی. مجھ سے ہائی جمپ اور جو روپ کلائمبنگ وہ چھوٹ گئی تھی. ٹائم پورا ہو گیا تھا. باقی میں نے سب کر لیا تھا. تو اس کے بعد ہم دوبارہ آ گئے. تو جی ٹی او نے کہا 5 منٹ آپ سانس لے لیں تو بعد میں آپ کے کمانڈ ٹاسک ہوں گے. تو کمانڈ ٹاسک کے بعد جو رہتے تھے چیسٹ نمبر رہتے تھے تقریباً 4-5 یا اس طرح کے چیسٹ نمبر رہتے تھے ان کا ہوا. اس کے بعد چیسٹ نمبر 11 کا ہوا. یہ جو چیسٹ نمبر 11 کا ہوا نا وہ کافی ٹف ٹاسک تھا. مطلب اتنا ٹف بھی نہیں تھا. پلاننگ ہو رہی تھی نا وہ کر بھی رہا تھا. اس کے بعد چیسٹ نمبر 6 کا ہوا. چیسٹ نمبر 6 کو نا جب ہو رہا تھا نا تو اس نیوی کے کمانڈرز وزٹ پر آئے ہوئے تھے. تو وہ بھی آ کر بیٹھ کے مطلب وہ کرنل لیول کے بندے تھے کمانڈر لیول کے. تو اس کا پریشر چیسٹ نمبر 6 نے لے لیا کافی زیادہ. تو وہ نا بول رہا تھا اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی. لیکن اس کو جی ٹی او نے سب سے بہت زیادہ ٹف ٹاسک دیا تھا. میرا اور چیسٹ نمبر 6 کا ٹاسک سب سے زیادہ ٹف تھا اور اس کی پلاننگ ہو ہی نہیں رہی تھی. ٹھیک ہے. تو چیسٹ نمبر 6 کے بعد نا لاسٹ پہ میں رہ گیا تھا. تو مجھے جی ٹی او نے بلایا. میں نے کہا چیسٹ نمبر فلاں آؤ میرے پاس. تو میں اس کے پاس چلا گیا. اس نے مجھے چھوٹا سا مجھ سے انٹرویو لیا. انٹرویو کے بعد نے کہا جی کمانڈر صاحب آپ کا یہ ٹاسک ہے آپ اس طرح کریں گے. تو جو میرے والا ٹاسک تھا نا وہ امپاسبل تھا. سب سے ٹف ٹاسک مجھے ملا تھا اور سب سے لینڈ پہ ملا تھا مجھے. اور وہ اس طرح چیک کرتے ہیں کہ میں نے نا جب ڈیمیٹ پہ لکھا تھا کہ آئی بیکم انکمفرٹیبل وین آئی ویٹ فار ٹو لانگ. تو جی ٹی او نے مجھے آئی تھنک اس طرح ہی سائیکولوجسٹ سے بڑا سائیکولوجسٹ جی ٹی او ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مجھ سے جج کر رہا تھا کہ واقعی یہ بندہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے ویٹنگ کے دوران کہ نہیں.
تو واقعی میں انکمفرٹیبل تھا. میں کبھی اس سے انگلیوں کو پٹاخے نکالنے لگ جاتا, کبھی ہاتھ سے پیچھے رکھ لیتا, کبھی سر پہ رکھ لیتا. تو وہ نا میری جو انکمفرٹیبلنس تھی نا وہ ادھر شو ہو گئی. تو جی ٹی او نے انڈ پہ دیا مجھے, وہ سب سے ٹف دیا تھا. تو سب سے پہلے نا میں نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب گروپ کو بلایا تھا پلاننگ, 1 منٹ ٹائم دیتا ہے وہ آپ کو کہ آپ نا اپنا پلان بنا لیں. تو 1 منٹ کے اندر پلان میرا تو تقریباً آدھا بنا تھا, اور میں نے گروپ کو بلایا, میں نے کہا گروپ فلاں کم ہیئر. تو وہ آگے, تو میں نے اپنے بندے سائڈ پہ کیے, چیسٹ نمبر 6 اپنے جو بندے سائڈ پہ کیے. تو اس کے بعد نا ان کو کہا کہ بریفنگ دی. بریفنگ میری بہت جاندار تھی الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, میں نے کہا جنٹلمین ہمارا ٹاسک یہ ہے, ہم نے وقت کے اندر کمپلیٹ بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر نا آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ کمانڈر ہیں تو آپ سائڈ پہ کھڑے رہیں بس نا وہ چلاتے رہیں. لیڈرشپ از ایکشن ناٹ پوزیشن. تو میں نے نا چیسٹ نمبر جو 6 تھا اس کو میں نے پھٹا لگا کر دیا. میں نے کہا چیسٹ نمبر 6 آپ جائیں. تو پھر اس سے پیچھے ایک اور چیسٹ نمبر کو بھی میں نے ان کروا دیا تھا. تو اس کے بعد نا وہ نا پھنس گئے تھے ادھر. تو وہ ٹاسک بہت ٹف تھا. تو پھر میں خود انٹرویو ہوا. تو انٹرویو ہو کر میں آگے گیا, اور نہ آگے پھٹے نہیں لگ رہے تھے. تو جی ٹی او نے مجھے کہا جنٹلمین کمانڈر صاحب آپ کا 1 منٹ رہ گیا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ صرف جی ٹی او نے مجھے اور چیسٹ نمبر 6 کو ہی کہا تھا کہ آپ کا ٹائم رہ گیا, اتنا رہ گیا. تو اور آئی تھنک چیسٹ نمبر 11 کو بھی کہا تھا, لیکن مجھے کنفرم یاد نہیں ہے. تو جنہوں نے کہا کمانڈر صاحب آپ اپنا پلان بتا دیں. تو اس نے چیسٹ نمبر 6 سے بھی پوچھا تھا پلان, اور مجھ سے پوچھا تھا, اور چیسٹ نمبر 11 سے بھی پوچھا تھا. تو میں نے چیسٹ نمبر 6 سے نہیں ہوا تھا پلان, وہ نہیں بتا پایا تھا. تو میں نے اسے کہا سر میں نے اس سے اس طرح کروں گا تو پھر ہو جائے گا, کیونکہ میرا ٹاسک امپاسبل تھا. جو فنش لائن تھی, فنش لائن سے تقریباً 2 انچز اوپر ایک ریڈ کلر کا پائپ لگا ہوا تھا, اس پہ پھٹا نہیں لگا سکتے تھے. تو ریڈ کلر آؤٹ آف باؤنڈ ہوتا ہے, تو اس لیے پلان نہیں بننا تھا. تو میں نے نا ایک ٹرک نکالی, میں نے کہا سر اس سے اس طرح کریں گے تو ہو جائے گا. پر مجھ سے بہت زیادہ اس نے کاؤنٹر کویشچن کی تھی کہ آپ ڈرم کس طرح لے کر جائیں گے اور کس طرح کریں گے. میں نے کہا سر یہ پھٹا میں ہورزونٹلی لگاؤں گا, ایک چیسٹ نمبر کو کہوں گا کہ ادھر رکے اور میں چل جاؤں گا فنش لائن کے باہر. تو اس طرح میں نے نا اسے پلان بتایا. اس نے کہا تھینک یو کمانڈر صاحب آپ کا ٹائم ختم ہوا. تو سامان اٹھا کر اسٹارٹنگ لائن پہ رکھتے ہیں, اپنے ہینڈ سینیٹائز کر لیں. تو اس کے بعد نا ہم اس کے بعد اس نے کہا جی میں ٹھیک ہو گیا. اب ہمارا لاسٹ چیز, اس کے بعد نا ہمارا فائنل گروپ ٹاسک ہوا تھا. وہ بھی بس ایزی ہوتا ہے فائنل گروپ ٹاسک. اس نے نا جی ٹی او کمانڈرز کے ساتھ وہ بحث کر رہا, مطلب نا گپ شپ کر رہا تھا. تو اس نے کچھ نوٹ نہیں کیا, تو بس ایسے شوگر میلے میں نا فائنل گروپ ٹاسک ہو گیا. تو اس کے بعد اس نے کہا جی کہ اب نا آپ کا ہوگا یہ میوچل اسسمنٹ. تو میوچل اسسمنٹ میں رکھا, میں نے نا خود کو چوتھے نمبر پہ رکھا تھا. چیسٹ نمبر 10 تھا, وہ آرمی کا سرونگ پرسن تھا, سپاہی تھا. تو اس نے پلاننگ بہت اچھی تھی. تو میں نے نا اس سے لکھا تھا کہ یہ نمبر 1 پہ ہے, چیسٹ نمبر 6 کو دوسرے پہ, چیسٹ نمبر 11 کو تیسرے پہ, خود کو چوتھے پہ رکھا تھا. تو مجھے چیسٹ نمبر 10 نے دوسرے نمبر پہ رکھا تھا, خود کو پہلے پہ. جو چیسٹ نمبر نہیں سر, چیسٹ نمبر 10 نے مجھے تیسرے نمبر پہ رکھا تھا, اور چیسٹ نمبر 6 نے مجھے دوسرے نمبر پہ رکھا تھا. تو فرسٹ سب نے تقریباً فرسٹ پہ نا چیسٹ نمبر تقریباً 90% بندوں نے چیسٹ نمبر 10 کو ہی نمبر 1 پہ رکھا تھا. لیکن وہ ناٹ ریکمنڈ ہو گیا تھا چیسٹ نمبر 11. پھر بھی مے بھی اس کی جی ٹی او میں تو اس کی پرفارمنس گڈ تھی, لیکن انڈور میں اچھی نہیں تھی, لیکچر اور گروپ ڈسکشن میں, اور سائیک میں بھی اس کی آئی تھنک مے بھی یا ڈپٹی میں سائیک میں اتنی اچھی نہیں تھی پرفارمنس. تو اس کے بعد نا میوچل اسسمنٹ کے بعد اس نے کہا جنٹلمین ٹھیک ہے, اب جو بچے سلیکٹ ہو جائیں گے وہ اکیڈمی میں جا کر محنت کریں, ٹھیک ہے. اور جو نہیں ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی اور فیلڈ میں اچھی جگہ رکھی ہوگی, تو وہ نا ادھر چلے جائیں, دل نہیں برداشتہ نہیں ہونا. تو سب بہت خوش ہوئے جی ٹی او سے. ہمارا جی ٹی او بہت اچھا بندہ تھا, بہت ہی اچھا بندہ تھا. تو اس کے بعد نا شاید میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا جی ٹی او صرف ہمارے لیے ادھر بھیجا تھا. تو ہمارا سائیک بھی بہت اچھا بندہ تھا. تو اس کے بعد چلے گئے. اس کے بعد نا اگلے دن جو فائنل ڈپارچر ڈے تھا, تو اس دن نا کچھ لڑکوں کی ری آبسٹیکلز ہوئی تھی. تو ایک لڑکے کا ری انٹرویو ہوا تھا. تو اس کے بعد ہم واپس آ گئے. تو الحمدللہ میں ریکمینڈ ہوا ہوں, اور میرے گروپ میں چیسٹ نمبر 6 وہ ریکمینڈ ہوا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور میں لاسٹ میں نا آپ سب کو یہ سجیشن دینا چاہوں گا جو میں نے اپنی نوٹ کیا ہے, کہ آئی ایس ایس بی نا از اے گیم آف لک. 90% آپ کی لک کی گیم ہے. اگر آپ کی لک چل رہی ہے تو آپ انشاءاللہ ریکمینڈ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ کا پی ایم اے میں رزق لکھا ہوا ہے تو آپ نے لازمی کھانا ہے. رزق لکھنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے رزق لکھ دیا ہے نا, تو وہ آپ کا راستہ بھی بنا دے گا. تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگے اور دعائیں لیں. دعائیں بہت کام کرتی ہیں, اور محنت کریں, ٹھیک ہے, تیسرے نمبر پہ. تو انشاءاللہ آپ ریکمینڈ ہو جائیں گے. اور جو سب سے بڑی سجیشن یہ ہے کہ آپ نے آرٹیفیشیل بیہیویئر شو نہیں کرنا. میں نے دیکھا تھا کچھ لڑکے لان میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ بہت پینٹ شرٹ بوٹ شوٹ پورے مطلب جیسے پی ایم اے میں آئے ہوئے ہیں,
ایسے کر رہے تھے. تو مطلب ایسے نہیں کرنا کہ جیسے آپ نارمل ویسے آپ اچھی ڈریسنگ کریں ٹھیک ہے, لیکن ہر وقت اتنی نا انکمفرٹیبل ڈریسنگ میں رہنا, ٹائی وغیرہ لگا کر بیٹھے رہنا جیسے آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ پھر نا میں بھی وہ آپ کو نوٹ کر رہے ہوں, اور میں بھی آپ کو ناٹ ریکمینڈ بھی کر دے کیونکہ یہ آرٹیفیشیل بیہیویئر شو کرنا. میں سمپل شلوار قمیض پہن کر میں گھوم پھر رہا تھا, تو مجھے لڑکے بھی کہہ رہے تھے کچھ لڑکے کہ بھائی ایسے نہ کرو. میں نے کہا بھائی بالکل نیچرل رہنا ہے, تو نیچرل میں جس طرح گھر پہ اس طرح ہی رہتا ہوں تقریباً نارمل سمپل ڈریسنگ میں, تو اس لیے میں ادھر بھی ایسا کر رہا ہوں. تو پھر بعد میں انہوں نے ڈپارچر کر دیا, تو گروپ وائز کیا, سب سے پہلے اے بی سی گروپ کو بھیجا, پھر اس طرح ہی تین تین دو دو گروپ کو نا وجہ ہمیں انہوں نے 1 بجے ڈپارچر کر دیا تھا. تو الحمدللہ اگلے دن 11:15 پہ رزلٹ اپلوڈ ہو گیا تھا, اور الحمدللہ میں ریکمینڈ ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ٹھیک ہے جینٹل مین, اللہ حافظ.